یہ آیت نازل کب ہوئی؟ بڑی خوبصورت بات، ذرا غور فرمائیے. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی مستلق اس کا نام تھا، اور دوسری جانب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا قبیلہ تھا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ذرا زیادہ توجہ کرنی ہے آپ نے میری بات. یہ افواہوں کا جو مصیبت ہے نا، یہ بڑی لمبی ہو گئی. میں دیکھتا ہوں ہر خاندان کے بارے، ہر برادری، بلکہ ہر گھر کے بارے میں افواہ پھیل جاتی ہے. ہر محکمے کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں لوگ افواہ چھوڑ کے خود غائب. ایک شخص میرے پاس ایک دفعہ آیا، جب کوئی اچھا اجتماع ہوتا ہے، اللہ پاک کوئی توفیق دیتا ہے، دل کسی کا بدل جاتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں آپ کی فلانی بات سنی ہے تو شراب سے توبہ کرنے آیا. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ مجھے بھی معاف کرے تیری برکت سے. تو کہنے لگا میں تو معافی مانگ لوں گا، لیکن ایک کھٹکا نہیں میرے ذہن سے جاتا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے 4 بندے میری وجہ سے شرابی ہو گئے، میں نے انہیں پلانی شروع کی. اب میں انہیں سمجھاتا ہوں، وہ سمجھتے نہیں. میں واپس لوٹ آیا، وہ لوٹتے نہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ اب میں نے کہا وہ تو گناہ تبھی دھلے گا جب وہ بھی توبہ کر لے گا. تو اب بھاگ دوڑ کر انہیں ہاسپٹل لے کے جا. جیسے بھی ہے، آپ نے تو افواہ چھوڑ دی، آپ نے کوئی بات کر دی، آپ اس کے موجد ہوئے، بعد میں آپ تو شرمندہ ہو گئے. آپ نے تو کہا ٹھیک ہے، الا ما فعلتم نادمین، مجھے شرم آ گئی، میں شرمسار ہو گیا. لیکن وہ جو 1100 بندے کا دماغ آپ نے خراب کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے. میں نے دیکھا پوری برادری، پورا قبیلہ، پورا کوئی بات ہے ہی نہیں، ہوتی نہیں کچھ بھی، لیکن لوگوں نے ان کے گلے ڈالی ہوئی ہیں. باتیں روز ہوتی ہیں. وہ جو ان کا خوبصورت چہرہ ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا. وہ جو ایک کالا دھبا ہے اس کی باتیں سارا زمانہ کرتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا تربیت دیتا ہے. حضرت ولید بن عقبہ کی دشمنی رہتی تھی رضی اللہ تعالی، قبیلہ بنی مستلق کے ساتھ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. اچھا، اب زکوٰۃ کا حکم جب آیا نا، تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا جا اس قبیلے سے زکوٰۃ کے پیسے لے کے آ. یہ تھوڑے بھولے بالے تھے، بھولے بالے آدمی تھے. گئے نا پیسے لینے زکوٰۃ کے. انہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا. ان کو اطلاع گئی کہ نبی پاک کا نمائندہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ. آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو مجھے بھی یاد آ جاتا ہے، آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اس لیے میں جب سرکار کا نام لوں تو درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پتہ چلا نا کہ محبوب رحمت علیہ السلام کا نمائندہ آیا ہے. تو اب جو رواج تھا اس زمانے کا، انہوں نے نیزے پکڑے، تلواریں پکڑی اور تیر پکڑے تو باہر آ گئے 15-20 آدمی استقبال کرنے. وہ 15-20 آدمی جب گلی میں نکلے نا، تلواریں لے کے، نیزے لے کے اور تیر لے کے باہر آئے، ڈھال پکڑی ہوئی ہے، جو سامان جنگ اسلحہ اس دور کا تھا وہ لے کے وہ باہر آئے نا. تو جناب ولید بن عقبہ نے آتے دیکھا، انہوں نے واپس دوڑ لگا دی. وہ آئے، اب بات کو سمجھے، وہ کیا کرنے آئے؟ بولیے. انہوں نے سوچا کہ ان کی تو پرانی دشمنی جاگ گئی ہے، وہ جو ہمارے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی. اوہ دوڑ گئے. جب دوڑتے، یہ گجرات میں جب فساد ہوا نا، ہندوستان میں ہندو مسلم فساد ہوا، تو اس کا آپ کو پتہ ہے بانی کون تھا؟ 4-5 پنڈت کے شاگرد اور ایک پنڈت بانی تھا اس فساد کا. یہ جب نکلے نا اپنے مندر سے نکلے تو ایسے ہی 15-20 ہندو نوجوان کھڑے تھے. تو یہ دوڑتے جا رہے ہیں شغل کرتے، جیسے ہمارے مدارس کے بچے بھی کئی دفعہ دوڑے جاتے ہیں چھٹی. دوڑے گئے تو ایک نوجوان ان میں سے ہندو کہنے لگا کیوں دوڑ رہے ہو، خیر ہے؟ اس نے کہا او مسلمانوں نے نا مندر میں آگ لگا دی، شغلن ہزاروں مسلمان زندہ جل گئے. وہ شرارت کر کے نکل گئے، ہزاروں مسلمان زندہ جلا دیا ہندوؤں نے. کچھ مسلمانوں نے بھی بعد میں ہندوؤں پہ حملے کیے، ہندو بھی قتل ہوئے. ہم یہاں صفائی نہیں دیتے، لیکن وہ اتنا بڑا فساد ہوا کہ ہندو مسلم گجرات کا فساد پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. لیکن اس کا پس منظر کوئی قتل و غارت نہیں تھی، کوئی کسی مذہب پر حملہ نہیں تھا. وہ ایک افواہ چھوڑ گئے کہ اب کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ہم جا کے چیک ہی کر لیں کہ مندر میں آگ لگی بھی ہے کہ
ایک جملہ کہنے کی بنیاد پر اتنا لمبا فساد. ہم ذرا بھی تحقیق کرنے کو تیار ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ سنورتے سنورتے واپس آ جاتے ہیں, کسی نیک جگہ پہ جاتے ہیں بنتے بنتے لوٹ آتے ہیں, افواہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم تعمیر نہیں دیکھتے, تخریب دیکھتے ہیں. 2 منٹ کی زبان کی لذت ہے, ہم بہت سارے لوگوں کو دین سے مذہب سے دور کر دیتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب دوڑے نا تو انہوں نے اپنے قبیلے کو بھی دوڑو بھی دوڑو, مجھ پہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے. بھولے آدمی تھے, ان کے قبیلے نے بھی نیزے تلواریں گھوڑے پھاڑ لو دوڑو بھاگو, شور ہونے لگا. ادھر سرکار کے پاس پہنچے, ہانپتے کامتے, حضور وہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. کیا ہوا یا رسول اللہ, وہ تو جھوٹی موٹی کا کلمہ معاذ اللہ پڑھتے, میں زکوٰۃ کے پیسے لینے گیا ہوں, تلواریں نکل آئیں, نیزے نکل آئے, تیر نکل آئے, اللہ اللہ, حضور بڑا مسئلہ بن گیا. نبی کریم نے فرمایا اسے پانی پلاؤ, اسے بٹھاؤ. میرے حبیب نے قرآن پہ عمل کیا, فتبینوا, فرمایا ہم پہلے تحقیق کریں گے, ہم پہلے غور کریں گے, ہم پہلے دیکھیں گے کہ معاملہ کیا. ہم ایسے ہی اس بات پر عمل, اللہ اکبر. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سیانے آدمی تھے, جرنیل تھے, نڈار تھے, بے باک تھے, ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا خالد جا اور 2 نمازیں اس قبیلے کے اندر ادا کر جا کے. ان کے ایمان کو دیکھ, ان کے کردار کو دیکھ, ان کے افکار کو دیکھ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے مغرب بھی وہاں پڑھی, عشاء بھی وہاں پڑھی. فرماتے ہیں 2 نمازیں پڑھ کے واپس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ کے سارے پیسے انہوں نے ادب سے پیش فرما دیے. حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ عرض کی حضور قبیلے کا سردار مسجد میں اذان دیتا ہے. قبیلے کا سردار مسجد میں, بولیے قبیلے کا سردار مسجد میں, اللہ کرے سارے چودھریوں دے منڈے بانگا دینا, اچھی آمین آکھیا جے ذرا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جنہاں دے کول پیسے زیادہ نے اللہ کرے انہاں دے بچے مسیتے دانا دینا, آمین تے آکھو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اودی وجہ ہے کہ ابا جی اٹھن گے تے منڈے نے مسیتے کلن گے نا, تے نماز ٹائم بعد اٹھی دا دے اذان واسطے آمین تو کہہ دیں, اللہ جزا دے. کہتے ہیں میں نے قبیلے کے سرداروں کو مسجد میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے, اللہ اکبر. اور کہنے لگے یا رسول اللہ تو بڑے پارسا. تو نبی پاک نے فرمایا اس بولے کو پھر کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور اصل یہ ہے کہ وہ آئے تھے استقبال کرنے, نبی پاک کا نمائندہ سمجھ کے وہ آئے تھے استقبال کرنے. وہ غالب کہتا ہے محبت کو ظالموں نے پرستش دیا قرار. ہاتھ چومنا اور ہوتا ہے, سجدہ کرنا اور ہوتا ہے. محبت کو ظالموں نے پرستش دیا قرار. کو تو داتا صاحب سجدے ہوتے, میں کہا میں نے وہ ہاں کنے کو بندے کر دیں. ایسے ہی بولا, امت کو تقسیم کر رہا ہے, سمجھے نہیں بات کو. ایک ملانگ تلانگ ٹال پہن کے اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے. نہ داتا صاحب نے ایسا کہا ہے, نہ داتا صاحب کی تعلیم پہ عمل کرنے والوں نے ایسا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. کہیں کسی کچے مولوی نے بھی نہیں لکھا, تو نے کہاں سے یہ بات سیکھ لی؟ ہم افواہوں کا شکار ہیں.